یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں؟ فیض احمد فیض، 13 فروری سن 1911 تا 20 نومبر 1984۔ فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے سن 1911 میں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکیت اسٹالنسٹ فکر کے کمیونسٹ تھے۔ بچپن اور ابتدائی تعلیم: فیض 13 فروری سن 1911 کو کالا کھادر، ضلع نارووال، پنجاب، برطانوی ہند میں ایک معزز سیالکوٹی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان محمد خان ایک علم پسند شخص تھے۔ وہ پیشے سے ایک وکیل تھے اور امارت افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے یہاں چیف سیکرٹری بھی رہے۔ بعد ازاں انہوں نے افغان امیر کے سوانح حیات شائع کی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض کے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی تھی۔ یہاں اکثر پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے، جن کی صدارت منشی سراج الدین کیا کرتے تھے۔ منشی سراج الدین مہاراجہ کشمیر پرتاپ سنگھ کے منشی تھے اور علامہ اقبال کے قریبی دوست بھی۔ انہی محفلوں سے فیض شاعری کی طرف مرغوب ہوئے اور اپنی پہلی شاعری 10ویں جماعت میں قلم بند کی۔ فیض کے گھر کے باہر ایک مسجد تھی، جہاں وہ فجر کی نماز ادا کرنے جاتے تو اکثر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا خطبہ سنتے اور ان سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے۔ سن 1921 میں آپ نے اسکاچ مشین اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد آپ نے ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ آپ کے اساتذہ میں میر مولوی شمس الحق، جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، وہ بھی شامل تھے۔ آپ نے اسکول میں فارسی اور عربی زبان سیکھی۔ بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر وہیں سے سن 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ ترقی پسند تحریک کا قیام: سن 1935 میں آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر میں انگریزی و برطانوی ادب کے لیکچر کی حیثیت سے ملازمت کی اور پھر ہیلے کالج لاہور میں۔ آپ نے سن 1936 میں سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد ڈالی۔ فیض ترقی پسند تحریک کے بانیان میں شامل تھے، لیکن اس تحریک کے بقیہ شعراء میں جو شدت اور ذہنی انتشار پایا جاتا ہے، فیض اس انتہائی پسندی سے گریز کرتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرتے رہے۔ فیض جب کالج میں زیر تعلیم تھے، اس وقت شعر کہنے لگے تھے۔ کالج میگزین راوی میں متعدد نظمیں شائع ہوئی، جن میں سے بعض ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہے۔ اس وقت شاعری کا موضوع مجاز عشق تھا۔ عشق کا سیلاب بیتے وقت کے ساتھ گزر گیا تو شاعری کا محرک بھی ختم ہو گیا، چنانچہ شعر کہنا ترک کر دیا۔ خاموشی میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔ مظلوموں کی حمایت کے نعرے میں ایسی کشش تھی کہ فیض پوری طرح اس کے ہمنوا ہو گئے۔ شعر کہنے کے لیے ایک نیا محرک ہاتھ آ گیا۔ فیض نے اپنا غم بھلا کے دنیا کے غم کو گلے لگایا۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اسی زمانے کی یادگار ہے۔
اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا۔ ترقی پسند تحریک خطاب یا شاعری کا مطالبہ کرتی تھی۔ حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر فیض کو ایسی شاعری بھی کرنی پڑی جس میں براہ راست تخاطب تھا، شہریت کم تھی۔ سیاسی لیڈر کے نام ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایرانی طلباء کے نام زرد کتے، ایسے ہی نظمیں ہیں۔ یہ شاعری کم ہے، پروپیگنڈا زیادہ۔ کچھ نظموں میں پیوند کاری ہے، جیسے شیشوں کا مسیحا، رقیب سے، میرے ہمدم میرے دوست۔ لیکن سچا شاعر کیسے اپنے اصلی رنگ کو دبائے رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے رمز و ایما یعنی اشارے کنائے کا سہارا لے کر اپنے مخصوص انداز کی شاعری کی۔ ہم لوگ، صبح آزادی، تنہائی اور دریچہ ایسی لاس فانی نظمیں ہیں جس میں شاعر نے ادبی ڈکٹیٹروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے انداز کی شاعری کی اور لازوال تخلیقات پیش کی ہیں۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ یہ ہے فیض احمد فیض۔ ان کے شاعری کے مجموعے نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست دے سنگ، سرواد سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، نسخے ہائے وفا، یہ کلیات ہیں۔ اسی طرح آزاد نظم میں مت رو بچے، ایک ترانہ مجاہدین فلسطین کے لیے، واہ میرے وطن، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور باہر آئی اس کا شمار ہے۔ ان کے کلیات میں نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح غزل میں دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، یہ بھی اسی طرح مشہور ہوئی۔ ایلس جارج سے شادی۔ فیض نے سن 1941 میں لبنانی نژاد برطانوی شہری ایلس جارج سے سری نگر میں شادی کی۔ ان کا نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا۔ فیض کی طرح ایلس بھی شعبہ تحقیق سے وابستہ تھی اور ان کی شاعری اور شخصیت سے متاثر تھی۔ فیض کے خاندان کو یہ بات بالکل ناپسند تھی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک غیر ملکی عورت کا انتخاب کیا، لیکن فیض کے ہمشیرہ نے اپنے خاندان کو ایلس کے لیے آمادہ کر لیا۔ فوج میں ملازمت۔ سن 1942 میں آپ نے فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم سے دور رہنے کے لیے آپ نے اپنے لیے محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کا انتخاب کیا۔ آپ فوج میں جنرل اکبر خان کے ماتحت ایک یونٹ میں بھرتی تھے۔ جنرل خان بائیں بازو کے سیاسی خیالات رکھتے تھے اور اس لیے آپ کو خوب پسند تھے۔ سن 1943 میں فیض میجر اور پھر 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے۔ سن 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد آپ فوج سے مستعفی ہو کر لاہور آ گئے۔ تقسیم ہند کے بعد سن 1947 میں آپ پاکستان ٹائمز اخبار کے مدیر بنے۔ ترقی پسند تحریک کے دیگر بانیان بشمول سجاد ظہیر اور جلال الدین عبدالرحیم کے ہمراہ آپ نے اشتراکیت پسند کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد بھی اسی سال میں رکھی۔ سن 1948 میں آپ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ سن 1948 تا 1950 آپ نے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کی وفد کی جینوا میں سربراہی کی اور در اثنا آپ ورلڈ پیس کونسل کے رکن بھی بن گئے۔ انعامات و اعزازات: نگار ایوارڈز، لینن امن انعام، HRC پیس پرائز، نشان امتیاز اور اویسنا پرائز آپ کو حاصل ہوئے۔
راولپنڈی سازش کیس۔ لیاقت علی خان کی حکومت کشمیر کو پانے میں ناکام ہو گئی تھی، اور یہ بات پاکستانی محمد علی افواج یہاں تک کہ قائد اعظم جناح کو بھی گوارا نہ تھی۔ جناح نے خود لیاقت علی خان کی ناکامی پر ناراضی کا اظہار کیا۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ جنرل ڈگلس گریسی نے بھی اس معاملے میں قائد اعظم کی نہ سنی۔ اور تو اور امریکہ سے واپسی پر لیاقت علی خان نے کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان سوشلسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی۔ مشرقی پاکستان میں البتہ ایسٹ پاکستان کمیونسٹ پارٹی فعال رہی اور دھرنے دیتی رہی۔ 23 فروری سن 1951 کو چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان کے گھر پر ایک خفیہ ملاقات کا انعقاد ہوا۔ اس ملاقات میں دیگر فوجی افسران بھی سجاد ظہیر اور فیض کے ساتھ شامل تھے۔ یہاں موجود ان سب لوگوں نے لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا ایک منصوبہ تجویز دیا۔ یہ سازش بعد میں راولپنڈی سازش کے نام سے جانی جانے لگی۔ 9 مارچ 1951 کو فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا، اور آپ نے 4 سال سرگودا، سہیوال، حیدرآباد اور کراچی کی جیلوں میں گزارے، جہاں سے آپ کو 2 اپریل سن 1955 کو رہا کر دیا گیا۔ زندان نامہ کی بیشتر نظمیں اسی عرصے میں لکھی گئیں۔ رہا ہونے کے بعد آپ نے جلا وطنی اختیار کر لی اور لندن میں اپنے خاندان سمیت رہائش پذیر رہے۔ فیض نے جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک شعر میں کہا: فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب، جو ہم کو یاد کرے، اپنا کیا کنا میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے۔ وطن واپسی۔ سن 1961 میں پاکستان آرٹس کونسل میں بطور سیکرٹری تعینات ہوئے، اور سن 1962 میں تک وہیں پر کام کیا۔ سن 1964 میں لندن سے واپسی پر آپ عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سن 1947 تا 1958 مدیر ادب لطیف، مدیر لوٹس، لندن، ماسکو اور بیروت۔ ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب، ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے۔ وفات۔ سن 1984 کے موسم گرما میں یورپ سے واپسی پر کچھ دنوں بعد فیض کی طبیعت خراب ہوئی، مگر وہ لاہور میں اپنا علاج کرواتے رہے۔ سانس کا عارضہ لاحق تھا، جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ آخری دنوں میں سگریٹ نوشی بھی چھوڑ دی، لیکن سانس کے اس عارضے نے انہیں اس بار اس طرح ہسپتال پہنچایا کہ وہ شفایاب نہ ہو سکے۔ 20 نومبر سن 1984 کی دوپہر 1:20 پر لاہور کے میو ہسپتال میں وفات پا گئے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ کہنے کو وہ اس دنیا سے چل بسے، لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں ان نظموں، ان اشعاروں سے زندہ ہے، اور کسی بھی ملک کی سرحد انہیں روک نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔